سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. سیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے جس سے سبھی واقف ہیں. ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا؟ ہم سب آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس ایمان کے بعد پھر ہم آپ کی پیروی بھی کریں. آپ کی پیروی نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں فائدے کا سبب ہے، بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین انسان ہے. زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ نے ہمارے لیے بہترین رہنمائی چھوڑی. دنیا میں انسان کی خوشی اور انسان کی کامیابی صرف دنیا کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی. جب تک اسے سکون اور اطمینان کی دولت نصیب نہ ہو، جب تک اس کی روح کو تسکین نہ ہو، جب تک وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرنے والا نہ ہو. اگر خوشی صرف اچھے لباس میں ہوتی تو لوگ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا قیمتی ترین لباس اور بہترین لباس پہنے رکھتے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے سے اچھا لباس پہننے کے باوجود بھی وہ خوشی ایک عارضی خوشی ہوتی، ایک وقتی خوشی ہوتی، ایک معمولی خوشی ہوتی جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ جو لباس ہم ایک دفعہ پہن لیتے ہیں پھر دوسری دفعہ اس کو پہنتے ہوئے اس طرح خوش نہیں ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہی پہنے، اب کچھ اور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر خوشی اس لباس کے اندر ہوتی تو پھر ہم بار بار اس کو پہنتے. اسی طرح خوشی صرف اچھے لذیذ کھانے میں ہی نہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہی کھانا جب بچ جاتا ہے تو دوسری دفعہ اس کو نہیں کھانا چاہتے یا بار بار نہیں کھانا چاہتے، کیونکہ خوشی دراصل اس اچھے کھانے میں نہیں تھی. حقیقی خوشی تو کسی اور چیز میں ہے. وہ خوشی صحابہ کرام کو نصیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے، جن کے پاس بہت بہترین لباس نہیں تھا، جن کے پاس بہت عمدہ گھر نہیں تھے، جن کے پاس بہت عمدہ کھانے نہیں تھے، جنہیں دنیا کی رونق حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن اور پرسکون ترین انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے ایک درخت کی چھاؤں میں جا کر سو جاتے تھے بغیر کسی بستر کے. زمین پر لیٹ کر ان کو بہترین نیند آتی تھی اور وہ پرسکون تھے. ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اس زندگی کی قیمت کو جانتے تھے اور اسے بہترین سے بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے تھے. نہ صرف یہ کہ چاہتے تھے بلکہ جانتے بھی تھے کہ بہترین زندگی کس کو کہا جاتا ہے. وہ دور جاہلیت کی زندگی کو بہترین نہیں سمجھتے تھے، وہ دور اسلام کی زندگی کو بہترین سمجھتے تھے جس میں ان کے بہترین رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو آپ کو پہچانتا ہے، اور آپ کو فالو وہی کرتا ہے، آپ کی پیروی وہی کرتا ہے. آپ کو اپنا اسوہ حسنہ اور اپنا نمونہ وہی مانتا ہے جو واقعی یہ یقین رکھتا ہے کہ اسی کی پیروی میں میرے لیے بہترین کامیابی ہے. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا حق ادا نہیں کرتے، محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار آپ کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے معمولات
اس کا ذکر کرتے رہیں اور ان میں سے ایک ایک موتی چنتے رہیں اور اپنے اوپر ٹانکتے رہیں، تاکہ ایک دن ہمیں بھی وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ راحت نصیب ہو جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی، جو ان کے پیروکاروں کو نصیب ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو ان سوالوں میں بھی ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ من نبیک، تمہارا نبی کون تھا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول، لیکن میں ان کو خود نہیں جانتا۔ لیکن مومن چونکہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو خوب جانتا ہے، آپ کے ایک ایک طریقے کو جانتا ہے، اس لیے اس کو یہ جواب دینے میں کچھ مشکل نہ ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب حوض کوثر پر آپ کی امت وارد ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ سے ہٹا دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت میں سے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پوری طرح جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، آپ کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین میں شامل کیے ہوئے اور خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس افراط اور تفریط کے درمیان ایک صحیح راستہ اختیار کیا جائے جو واقعی صحیح مستند روایات پر مبنی ہو اور آپ کے طریقہ زندگی کو پوری طرح نمایاں کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں آپ کی عبادات ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں کہ کس طرح اللہ کا بہترین بندہ بننے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک طویل قیام کیا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، صحابہ آپ سے کہتے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے؟ تو آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خوبصورت ترین عبادت کر کے، بہترین عبادت کر کے، طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کی شکل میں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دعائیں کرنے والا نہیں تھا، دعا عبادت ہے۔ آپ کی عبادت کا ایک بہترین حصہ، خوبصورت ترین حصہ دعاؤں کی کثرت، صبح سے لے کر رات تک مختلف وقتوں میں بہترین دعائیں، کیونکہ دعا بندگی کا اظہار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ یہ ساری چیزیں جہاں آپ کی عبادات کو نمایاں کرتی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب گھر تشریف لاتے گھر والوں سے پوچھتے آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جو کچھ پیش کیا جاتا اسے خوشی سے کھا لیتے، اور اگر نہ ہوتا فرماتے انی صائم، میں روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کچھ کھانے کو نہیں تو بجائے اس کے کہ ویسے ہی انسان فاقہ کاٹے، کیوں نہ اس کو ایک عبادت میں بدل لے۔ صدقہ خیرات میں آپ سے آگے کوئی نظر نہیں آتا، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہر ایک کو خیر پہنچانے والے، خاص طور پر رمضان کی راتوں میں جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے۔ یہ تو عبادات کا حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ، یعنی رب کے علاوہ انسانوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، آپ کے جو طریقہ زندگی تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، خوشی اور غمی کے موقع پر آپ نے جو کچھ کیا، وہ سب کچھ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ لیکن پیروی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پر ایمان اور آپ پر اعتماد ہو، یقین ہو اس بات پر کہ جو بات آپ نے بتائی وہ بالکل سچ ہے، اور آپ کی سچائی کو ماننے والے تو آپ کے دشمن بھی تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے۔ ہم مومن ہوتے ہوئے، آپ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کو سچا کیوں نہ مانے؟ بہرحال جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے. لیکن خوشخبری ہے, خوشخبری ہے, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا. یعنی آج ہم لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کئی خوشخبریاں ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ بن دیکھے آپ پر ایمان لائے. آپ کا تذکرہ جو کتابوں میں پڑھا اور جو لوگوں سے سنا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذات پر مکمل ایمان, یقین اور اعتماد کا مظاہرہ. پھر آپ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی محبت دل میں نہ ہو. اور وہ محبت صرف محبت نہیں, ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے گھر والوں, اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جہاں ایک طرف گھر والے ہیں, اور گھر والوں میں کون کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, یعنی اپنے رشتے داروں, اور پھر دنیا کے باقی تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مال کا بھی ذکر کیا. کیا واقعی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بچوں سے زیادہ ہے؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہم مائیں اپنے بچوں کا کتنا ذکر کرتی, کہیں دور ہو تو کتنا یاد کرتی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کثرت سے درود بھیجتے؟ آپ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے, خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن. یہ بہترین دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا. اور جو ایک مرتبہ بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی, 10 درجے بلند ہوتے, 10 نیکیاں اس کو ملتی, 10 گناہ اس کے معاف ہوتے, اس کی دعائیں قبول ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص مسلسل درود بھیجتا رہتا ہے تو اس کی دین و دنیا کی ساری حاجات پوری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ایک شخص کو بتایا کہ اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ درود کو بنا لو پھر تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ اس نے پوچھا کہ میں آپ پر یعنی دعا کتنی مانگوں اور درود کتنا بھیجوں؟ 1/3, 2/3, آدھا, پورا. لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ایمانداری سے سوال, صرف آج کے دن کا سوال کہ آج ہم نے کتنی بار درود بھیجا ہے, کتنی بار. اور اگر ہم درود نہیں بھیجتے روز, ہماری عادت میں شامل نہیں, صبح شام تو 10 دفعہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت ہے, لیکن دن میں بھی کثرت کے ساتھ, تو کم از کم کچھ حصہ مقرر کر لیں, یا تو تعداد کا مقرر کر لیں یا پھر وقت کا مقرر کر لیں, اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ سفر کر رہے ہوں, آپ گھر پر ہوں, آپ بیمار ہوں, آپ صحت مند ہوں, آپ کسی بھی حال میں ہوں, درود کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اتنا تو بھیجنا ہی ہے. ورنہ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم کس محبت کا دعویٰ کرتے تھے, اس محبت کے لیے ہم نے کیا کیا اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے تھے, کیونکہ جب زبان سے کچھ بولیں گے تو دل میں بھی یاد ہوگی. ہو سکتا ہے یہ درود پڑھ پڑھ کر ہی ہمارے اندر محبت کا جو مطلوبہ معیار ہے وہ پورا ہو جائے, وہ محبت جس کا ہم سے تقاضا ہے وہ آ جائے, کیونکہ رحمتیں آتی ہیں نا اس کے پڑھنے سے. پھر آپ دیکھیے کہ مال کی محبت, صحابہ کرام کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے زیادہ محبت تھی. آپ کی ایک پکار پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے آتے تھے, ہاں وہ کھیتوں میں کام ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, گھر بار ہو, مکہ سے ہجرت ہو, حبشہ کی طرف ہجرت ہو, کچھ بھی ہو. آج ہم سے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں, ہمارا امتحان ایسا سخت نہیں ہے. لیکن ہم سب اس بات کو ضرور سوچیں کہ ہم اپنے مال کا کتنا حصہ, کون سا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے, آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے, آپ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم اس میں سے کیا خرچ کرتے ہیں. خواہ آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب ہو, اس کو چھاپنا ہو,
یا پھر اس کی تعلیم کو عام کرنا ہو، یا کوئی بھی طریقہ جو ہم سوچے یا جو ہمیں معلوم ہو. آج ہم آپ کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتے کسی جہاد میں یا کسی اور چیز میں، لیکن آپ جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں دنیا والوں کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ پر ایمان نہ لائے. یعنی اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، تقدیر سب کچھ مانتا ہے، لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، خواہ سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا؟ آج دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کون کرائے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہم اس محبت کو اپنی اگلی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بچوں کے بچوں میں کس طرح ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم ان کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے منہ سے، اپنی زبان سے خود اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا سنت یا آپ کی احادیث کے بارے میں خود تعلیم دی، کہانیاں سنائی ہوں، واقعات بتائے ہوں. یہ سب کچھ تو ماں کے سینے سے آگے جاتا ہے. ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ محبت آگے جاتی ہے، کیونکہ ماں کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، مثلا ماں کو اپنی ماں سے محبت ہے تو بچوں کے دل میں نانی کی محبت پیدا کر دیتی ہے. باپ سے محبت ہے، کسی بھی چیز سے، تو جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں، جو ہمیں پسند ہوتا ہے، بچوں کو بھی وہ پسند کرا دیتے ہیں. بس ہمیں مرچیں اچھی لگتی ہیں تو ہم بچوں کو بھی مرچوں کا عادی کر دیتے ہیں. حالانکہ مرچیں کھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن کتنی آسانی سے ہم بچوں کو مرچیں کھلا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پسند ہے نا. جو خود کھاتے ہیں وہی ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تو جیسے کھانا ان کے منہ میں وہ ڈالتے ہیں جو اپنے منہ سے بعض اوقات خود کم کھاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں، تو ایسے ہی دین کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے طریقوں کی محبت، ان کی سنت کی محبت، یہ سب کچھ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کو پلاننگ کرنی کہ کیسے، کیا کروں، کیسے کروں. اور اس کے لیے آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے، ان کو پڑھیں، سیرت پر لیکچر سنیں. اور ہر روز بچوں کو، اگر چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر، تو رات کو سلاتے وقت پاس لٹا کر یا پاس بٹھا کر یا کسی بھی طرح، جیسے بچے بعض کا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے، تھکے ہوتے، ان کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات خوبصورت شکل میں بنا کر ان کو پیش کریں. پھر سوالوں کی شکل میں، مثلاً آپ نے ان کو بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے، بچے کچھ اور سیکھ کر آ رہے ہیں، وہ سنت کے اپوزٹ جا رہے ہیں. اب ان چیزوں کی اصلاح تو ماں نہیں کرنی ہے، اسی کو سکھانا ہے، اسی نے بتانا ہے. پھر اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا ہے، کون سا طریقہ زیادہ اچھا ہے، کس طریقے میں ثواب، کس طریقے میں بہتری. پھر مزید پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر بہت ریسرچ بھی ہوئی، اس کے سائنٹیفک فائدے بھی بتائے گئے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی سنت ہے جیسے بستر جھاڑنا، رات کو بستر جھاڑ کے سونا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب رات سوتا ہے تو جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بستر پر رہ جاتے ہیں، وہ کسی چیز سے نہیں اترتے جب تک ان کو پٹک کے جھاڑا نہ جائے. بات کو ہم کہتے ہیں نا وہ تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہ تھے جہاں مٹی، گرد و غبار بہت ہوتا تھا، شاید اس لیے بستر جھاڑتے تھے. اور ہمارے گھر تو ڈبل گلیز ونڈوز ہیں، کوئی ڈسٹ کہیں سے نہیں آتی، تو ہمیں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں بھی جھاڑنے کی ضرورت ہے. ہم تو اس لیے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اس سنت کے پیچھے بڑی حکمت بھی، ہر سنت کے پیچھے جس پر بھی آپ غور کریں، ان سنتوں کے فائدے بھی بتائیں تاکہ بچپن سے ہی بچے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی بسر کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود بخود اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس جیسے کام کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے فٹ سٹیپس پر چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق اور آداب تو آئیں گے ہی، لیکن ان اچھے اخلاق اور آداب کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرے گا. مثلا بچوں کی تربیت میں ہی آپ دیکھیے کہ آپ اس کو زبردستی نہ کریں کہ چھوڑو چمچ اس ہاتھ سے، اس پکڑو پکڑو پکڑو، جبر نہیں کریں. آپ ان کو بہت پیار سے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں خود بھی کر کے دکھانا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو کر کے بتاتے رہیں کہ ایسا کرو خود نہ کریں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا ملے، لیکن اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کریں تو گناہ بخشے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑے گا. یعنی گناہوں کی بخشش کیسے ہو؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو، گناہ بخشے جائیں گے. بہت سی چیزوں کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور ویسے بھی آپ کی ذات بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے، جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. یعنی گویا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے. پھر وہ اس شخصیت کی طرح بننا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے بھی کہ آپ کا اخلاق اور کردار سب سے بہترین اخلاق اور کردار تھا، اس سے بہترین کوئی اور ہو نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ اخلاق اور کردار، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا گھرانہ، آپ کا شہر، ہر اعتبار سے آپ بہترین ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر مخلوق کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا. پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے گھر بنائے یعنی خاندان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہترین ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں. یعنی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں. آپ کا اخلاق اس لحاظ سے بھی بہترین ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی آپ نے جو بھی تعلیم دی اس پر عمل کر کے دکھایا. یعنی آپ نے صرف قرآن پڑھایا نہیں، صرف سکھایا نہیں، بلکہ آپ خود اس کا عملی نمونہ تھے. یہ 2 چیزیں الگ الگ نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ تعلیم الگ ہو اور آپ کی شخصیت اور کردار الگ ہو اور ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اسی لیے آپ کا اخلاق بہترین اور آپ کا کردار بہترین تھا. آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی خوبیاں پچھلی کتابوں میں بھی ملتی ہیں. تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ملتی ہیں اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو اچھے اخلاق کی خوبی بتائی گئی وہ کیا ہے کہ آپ بدخو نہیں، بد کلام نہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے، سخت دل نہیں، نرمی برتنے والے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں. یہ کتنی بڑی خوبی، کیونکہ انسان جب ایسے جگہوں پہ شور کرتا ہے تو وہ سب کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، یعنی فضول باتیں نہیں کرتے تھے، خواہ مخواہ کی چٹ چاٹ نہیں کرتے تھے، بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے.
اور بتکلف باتیں نہیں کرتے، کیونکہ بعض اوقات ہم گفتگو کے اندر ایک تصنع پیدا کر دیتے ہیں، آرٹیفیشل قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں تو دل سے کریں، کسی کی ہمدردی کریں تو دل سے کریں، صرف زبانی کلام ہی نہیں، یعنی جو کہیں وہ آپ کے اپنے اندر محسوس بھی ہو، کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دن بدن یہ تکلم اور تصنع اور دکھاوا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ اخلاق قابل قبول نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے۔ پھر آپ کی اخلاقی خوبیوں میں سے یہ خوبی بتائی گی کہ آپ کم گو تھے، بہت باتونی نہیں تھے، بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، شور بھی نہیں کرتے تھے اور بہت بولتے بھی نہیں تھے، گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، ایسی آہستہ بھی نہیں کہ دوسرا انتظار ہی کرتا رہ جائے اور اتنی تیز بھی نہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے، ایسے مناسب انداز سے کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ پھر اسی طرح گفتگو خشک نہیں ہوتی تھی، مزاح بھی کرتے تھے، لیکن مزاح میں حق بات کہتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کی۔ پھر اسی طرح آپ کے اندر حیا تھا، کیونکہ جس شخص کے اندر حیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، بدگوئی نہیں کرتا، بلا وجہ موڈ آف نہیں کر لیتا، منہ پھیر کے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بد اخلاقی میں شامل ہو جاتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، نہ چیختے چلاتے ہیں، نہ فضول گوئی کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ بازاروں میں شور کرتے ہیں، اور نہ بہت باتونی۔ شرم و حیا ایسی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے بس پہچان لیتے، اس سے آگے نہیں، زبان سے آپ کریٹیسزم نہیں شروع کر دیتے، تنقیدیں نہیں شروع کر دیتے۔ کھانا ہوتا یا کسی کا کوئی عمل ہوتا تو اسے جھگڑا نہیں شروع کر دیتے، آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا کہ آپ کو بات اچھی نہیں لگی، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کو کسی شخص کا رویہ پسند نہیں آیا۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تھی، اتنا بڑا معیار ہوتا تھا کہ صحابہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آپ کی مجلس میں جو کام ہوا ہے وہ کیسا ہے، وہ پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مسکرانے والے بھی تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام میں لایا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو، جب بھی میں نے آپ کو دیکھا مسکراتے ہوئے پایا۔ کیا ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست ہمارے بارے میں یہ گواہی دیں گے؟ کیا واقعی ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا اخلاق اچھا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ لوگوں سے جب ملتا ہے انسان تو ان سے تو اچھا بن ہی جاتا ہے، ان کے ساتھ تو اچھا بننا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھے نہیں ہوگے تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ سے بھاگ جائیں گے، آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ کثرت سے مسکرایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری تھی، زمین پر بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے، غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو جو کی روٹی اور خراب چربی کے سالن پر بھی دعوت دی جاتی تو آپ اس کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، دل رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو تو لوگ اس کو رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو آؤٹ کاسٹ کر دیتے، پبلک میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کی ماں ہے یا اس کا کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے۔ اس زمانے میں بھی گھوڑے کی سواری ایک پریسٹیجیس سواری ہوتی، لیکن معمولی سواری بھی کر لیتے، اپنا جوتا سلائی کر لیتے، قمیص کو خود پیوند لگا لیتے، اور آپ فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آپ تو ایک مرد تھے،
کیا ہم خواتین بھی آج یہ کام کرتی یا یہ کام کرنے آتے کہ اگر بٹن ٹوٹ جائے تو لگا لے, اگر کپڑا کہیں سے ادھڑ جائے تو سی لے؟ بہت سے لوگوں کا طریقہ ہی ہے, ادھڑ جائے, کٹ لگ جائے, کچھ ہو جائے, بس اٹھا کے پھینکتے جاؤ, اب یہ نہیں پہننا, اب یہ نہیں پہننا. اب دیکھیے کہ آج ہم مائیں ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ کام سکھایا ہے, یا اگر کام نہیں سکھایا تو کم از کم اس کی عظمت ان کے دل میں ڈالی کہ یہ معمولی کام نہیں ہے, اپنا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, اس سے انسان نیچا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی تھے, وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے, اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے تھے, اور اس میں کوئی برائی اور قباحت کی بات نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی تھی, دنیا سے محبت نہ تھی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں. آپ نے فرمایا, مجھے دنیا سے کیا کام, میں تو دنیا میں اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا, پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا. حقیقت یہ ہے کہ اس درخت کو ہم سب نے چھوڑنا ہے, چاہے کسی بھی چیز پر بیٹھ جائیں, ایک دن چھوڑ ہی جانا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کے نیچے بیٹھے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ حصہ جمع کر لے, کچھ کما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. کانا اجود الناس. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا تو آپ اس شخص کو وہ ضرور عطا کر دیتے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی جو کوئی مانگ لیتا تھا, تو آپ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے کہ کوئی اور اس شخص کا کام کر دے. اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتا تو آئندہ دینے کا وعدہ کر لیتے کہ ابھی نہیں, جب آئے گی تو پھر تمہیں دیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ قرض لے کر کسی کی ضرورت پوری کرتے, یعنی آپ کے اپنے پاس نہیں, آپ کسی سے ادھار لے لیتے اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ اخلاق کیوں تھا؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو ان سب کاموں کے کرنے کا اجر اور وقت اور ویلیو معلوم تھی کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے نہیں, کیونکہ جو شخص کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. جو کسی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف دور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے, بدلہ نہیں لیتے تھے. ہمارا حال کیا, ہم سب سے زیادہ ڈیفینسو کس وقت ہوتے ہیں؟ جب کوئی بات ہمارے خلاف آتی. جب تک کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا رہے تو ہم چپ رہتے ہیں, بعض اوقات ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے کہ فلاں ایسا ہے ایسا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل وہ ہے ایسا. لیکن وہی شخص اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرنے لگے اس وقت ہم دفاع بھی کریں گے, اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ کسی اور نے ہمارے خلاف کچھ کہا تو ہم اس کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے. جب تک اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں چکے کہ ہمیں چین نہیں آئے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے, انتقام نہیں لیتے تھے. سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے زیر ہو گئے اور آپ کے مشن کے ساتھی بن گئے, آپ کی بات کو قبول کرنے والے بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی سے اس وقت انتقام لیتے جب وہ اللہ کی حدیں توڑتا, اللہ کی خاطر. اسی طرح اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات کرتے ہوئے کسی کو گالی نہیں دی, فحش گوئی نہیں کی, کبھی لان تان نہیں کیا. ناراضگی میں صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. پیشانی کب خاک آلود ہوتی ہے؟ پیشانی کو مٹی کب لگتی ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے, یعنی اور زیادہ ہی اللہ کے آگے جھکے. پھر اسی طرح جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگتا, یعنی خوشی پر خوش بھی ہوتے. ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, اگر موڈ آف ہے, کوئی خوشی کی بات آئی بھی تو پرواہ نہیں کرتے, وہ بھی آپ کے چہرے سے پتہ چلتی. ایسا لگتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. خوشی کی خبر سنتے تو سجدہ شکر ادا کرتے, سجدے میں چلے جاتے. ہم سوچے ہمیں زندگی میں کتنی خوشی کی خبریں ملی ہوں گی, آج تک گن کے بتائیے کتنے سجدے کیے ہوں گے. جب خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو بعض اوقات ہم خود کو کریڈٹ دینے لگتے,
میری محنت ہے، وہ میں نے ایسے کیا تھا، میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری وجہ سے یہ ہوا. اور کبھی کسی کی قابلیت، یعنی کہ لوگوں سے امپریس ہوتے، لیکن اللہ کی جناب میں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت اور یہ رحمت مجھ پر آئی اور یہ خوشی نصیب ہوئی. پھر اسی طرح جب غم کا موقع ہوتا تو اس وقت آپ کے چہرے سے غم کے آثار پتہ چلتے کہ آپ غمگین ہیں. غم میں بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی. ہم اپنے غموں کو دیکھیں، اگر ہمیں کوئی چیز ناگوار ہو، کوئی چیز دکھی کرے، کوئی چیز پریشان کرے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم بندوں کے ساتھ شکوہ کرنے لگتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں. ظاہر آپ بہت بہادر تھے اور بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، تو یہ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے؟ ایک انیوژل سی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہوگا. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کریں گے، حق کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. یعنی غم کے موقع پر کسی کی وفات ہو جائے عزیز قریب پیارے کی تو انسان رو سکتا ہے، رونا منع نہیں ہے، لیکن روتے ہوئے منہ سے بولے کچھ نہ، بین نہ کرے، نوحہ نہ کرے، گریبان نہ پھاڑے، بال نہ نوچے، ٹکرے نہ مارے، حال دعائی نہ کرے، شور شرابہ اور ہنگامہ نہ کرے، توڑ پھوڑ نہ کرے، کوئی غیر مہذب حرکت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تھا. صحابہ کو اس بارے میں جستجو ہوتی تھی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اندر. ابو عبداللہ الجدری کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. بےہودہ گو، بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے، بازاروں میں شور مچانے والے نہ تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے، معاف کر دیتے، درگزر کرتے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ایک تو قدرتی محبت ہمیں ہوتی ہے اپنے خون کے رشتوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، شوہر سے، شوہر کو بیوی سے. اللہ نے محبتیں دل میں ڈالی ہیں اور یہ محبتیں ہیں، لیکن ہماری ناراضگیاں بھی انہی سے سب سے زیادہ ہوتی. حتیٰ کہ اگر اپنے بچے سے بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے. ماں باپ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر لیں تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے. شوہر بیوی کے اختلافات تو چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ تھا جس میں محبتیں تھیں. گھروں کی خوشیاں آپس کی محبتوں کی وجہ سے ہوتی، اور محبت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. آپ دیکھیے کہ جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں وہ جو بھی کرے آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے. پھر ایسی صورت میں محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے درگزر اور معاف کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 70 بار. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو، اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار. تو یہ صرف خادم کا معاملہ نہیں، بچوں کا معاملہ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، والدین کے ساتھ بھی، سارے رشتوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. سب کے سامنے اس کا اظہار کیا، اقرار کیا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. سوال کرنے والے کہتے ہیں میں نے دل میں تمنا کی کاش میں نے سوال ہی نہ کیا ہوتا، یہ پوچھا ہی نہ ہوتا. تو بعض اوقات ہمیں محبت ہوتی بھی ہے کسی سے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، بتاتے نہیں، ذکر نہیں کرتے. ذکر کرنا چاہیے کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب اس کو پتا چل جاتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں سے پانی پیتی آپ وہیں سے پانی پیتے، جہاں سے گوشت کھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت کھاتے.
آپ فرماتے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں گا. یعنی محبت صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی آپ کو کہ کبھی ان کی بہن کی آواز سنتے تو آپ کو ایک دم حضرت خدیجہ یاد آ جاتی. حالات جو تھی حضرت خدیجہ کی بہن وہ کبھی آپ کی ملاقات کے لیے آتی ہیں، آپ کے گھر تشریف لاتی. اسی طرح جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے یا کوئی چیز بانٹتے تو آپ حضرت خدیجہ کی دوستوں کے گھر بھی بھیجتے تھے. یہ تھی آپ کی محبت. تو محبتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف زندگی میں نہ ہو، مرنے کے بعد بھی ہو. اور یہ گہری محبتیں وہی کر سکتا ہے جو درگزر کرنا جانتا ہو. محبت برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر دوسروں کی تکلیف کا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، ان کے کام آنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے. اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے. اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے جب گھر والے مل کے کام کرتے ہیں. مرد حضرات اگر گھر کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، کچن میں کبھی اکٹھے کھڑے ہیں یا کبھی کہیں اور گارڈننگ کر رہے ہیں تو اکٹھے کر رہے ہیں، کبھی سودا سلف لینے گئے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں تو مل کے کر رہے ہیں، تو اس سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. اکٹھے کھانا کھانے سے، اکٹھے بیٹھنے سے، اکٹھے بات چیت کرنے سے، خوشی میں بھی اکٹھے، غم میں بھی اکٹھے. وہی خاندان زیادہ جڑے رہتے ہیں جو اکثر اکٹھے رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ گھر میں آتے اور کہیں الگ بیٹھ جاتے اور گھر والے کہیں کام کرتے رہتے. آپ کی ایک نہیں 9 بیویاں تھیں اور آپ ساری ازواج کو ہر روز ایک گھر میں لے کر بیٹھتے تھے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی. ان کو تعلیم دیتے، ان کے ساتھ مل جل کر بات چیت کرتے، اکٹھے کھانا کھاتے. ان سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کر رہے ہیں، ہم آلریڈی کر رہے ہیں، تو اس کو ایک روٹین یا ایک عادت یا ایک بس کام سمجھ کے نہ کریں، ایک سنت سمجھ کے کریں. کیونکہ جو چیز بھی ہم سنت سمجھ کے کریں گے وہ ہمارے لیے باعث اجر ہو جائے گی، ہمارے لیے عبادت بن جائے گی، ہمارے لیے آخرت میں درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، خواہ وہ بظاہر دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ ہو. اس کام کے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہو جائے گی. پھر اسی طرح گھر میں جب آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تو کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. پسند آتا کھا لیتے، نہیں پسند آتا خاموشی اختیار کرتے. پھر اسی طرح جو کچھ آپ کو دیا جاتا اس میں راضی ہو جاتے تھے. طرح طرح کی فرمائشیں اور مطالبے نہیں کرتے، گھر والوں کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے. آج کے مرد حضرات ان کا طریقہ کیا ہے؟ بعض اوقات اگر بیوی سے کھانا ٹھیک نہیں پکا یا وقت پر نہیں پکا یا صحیح طریقے پر پیش نہیں کیا تو اس پر ایسی ایسی لڑائیاں، جھگڑے، حتیٰ کہ طلاقوں تک نوبت آ جاتی. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ان باتوں پر گھر میں جھگڑے پیدا کر دینا اور ان باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ازواج کا خیال رکھا کرتے. جب آپ سفر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ان کے لیے قرعہ اندازی کرتے تاکہ کسی کو بھی یہ فیلنگ نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ سفر پر لے جاتے. سفر میں ضروریات کا خیال رکھتے. ایک دفعہ ازواج اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو اونٹ چلانے والا تھا وہ تیز تیز اونٹ چلا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویحک یا انجشا، انجشا تیرے لیے خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں. یعنی جیسے شیشہ رکھا ہوا ہے نا تو اس طرح احتیاط کرتے ہیں، اس طرح ہینڈل وتھ کیئر. کیونکہ اونٹ کی سواری جو ہے اگر وہ ویسے بھی ذرا آرام دہ نہیں ہوتی، کہاں یہ کہ اگر وہ بہت ہی جھٹکے اس پر آ رہے ہوں تو سفر کرنے والوں کا حال کیا ہوگا. اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار ہونا تھا تو آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، وہ آپ کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پر بیٹھی. اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ بھی نوٹ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح پیش آتے ہیں. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. ان کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. ایک دوڑ میں آپ آگے نکل گئی، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے. بچوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کرتے تھے. آپ کے اپنے بچے تو کچھ فوت ہو گئے تھے، کچھ بڑے ہو گئے تھے، لیکن حضرت ام سلمہ کی شادی جب آپ سے ہوئی تو ان کے بچے آپ کے پاس آئے تھے. ان کے 4 بچے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اسی وجہ سے آپ سے شادی بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ بچوں والی ہیں اور بچوں کی کیئر کرنے میں وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکے گی.
بہرحال آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے، میں ان کا خیال رکھوں گا، اور وہ آپ ہی کے گھر میں پلے بڑھے. تو آپ ان کی جو چھوٹی بچی تھی سب سے حضرت زینب، ان کو پیار سے زوینب زوینب کر کے پکارا کرتے تھے. پھر اسی طرح صرف گھر کے بچے نہیں بلکہ باہر دوسرے صحابہ کے جو بچے تھے ان کو بھی پیار کیا کرتے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے مسجد سے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آ گئے. آپ نے ہر بچے کے گال پر ہاتھ پھیرا، آپ نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا. میں آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو اب تک محسوس کرتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ایسی خوشبو تھی جیسے خوشبو کے ڈبے سے آپ نے ہاتھ نکالا. یعنی پیار سے ان کو مس بھی کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا. ہم عام طور پر جب بڑے اکٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ بےچارے الگ کھیلتے رہتے ہیں، ہماری توجہ سے محروم ہوتے ہیں. کہیں بھی جائیں، کسی سے بھی ملیں، ان کے بچوں سے بھی ملیں، بچوں کی طرف بھی خصوصی توجہ اور شفقت اور محبت کا مظاہرہ کریں. آپ بچوں کو کندھوں پر بھی چڑھا لیا کرتے تھے. خاص طور پر آپ کی نواسی امامہ جو تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ آپ کے کندھے پر ہوتی، جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو اتار کر کھڑا کر دیتے. حضرت حسن حسین کے بارے میں تو سب نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ جب سجدے کے لیے زمین پر ہوتے تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، آپ کی سواری کرتے تھے، اور آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود پیچھے سے اٹھ نہیں جاتے تھے کہ کہیں اٹھنے میں ان کو چوٹ نہ لگے. اسی طرح آپ بعض اوقات نماز لمبی پڑھانے کا ارادہ کرتے، لیکن مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے. ایک دفعہ آپ گھر سے نکلے، کسی نے دعوت پر بلایا تھا، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین سامنے سے جا رہے ہیں. آپ نے سب کو چھوڑا اور جا کر ان کو پکڑنا چاہا، وہ آگے بھاگے. آپ نے بازو پھیلایا اور ان کو اپنے بازو میں سمیٹا، پیار کیا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پھر آپ اپنے کام سے گئے. پھر اسی طرح حضرت حسن آپ کی زبان کی سرخی دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے تو آپ ان کے سامنے زبان بھی نکالا کرتے تھے. پھر اسی طرح جو اور یتیم بچے ہوتے تھے ان کا بھی خیال رکھتے. ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور آج عید کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں؟ پھر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو تیار کر کے اپنے ساتھ پھر عیدگاہ میں لے گئے. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ بہت پیار، شفقت اور محبت سے معاملہ کرتے. حضرت انس نے آپ کی خدمت کی 9-10 سال، کبھی آپ کے کام میں عیب نہیں نکالا. کوئی کام غلط ہو جاتا ان سے تو ملامت نہیں کرتے تھے، بے وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے، ہر بات میں نہیں روکتے تھے. آپ دیکھیں کہ تربیت میں اگر آپ بچے کو ہر بات سے روکنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی کوئی بات بھی پھر نہیں مانے گا، وہ ڈھیٹ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے اور جب کوئی بڑی غلطی کرے تو پھر خوب پکڑنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، بچے کو نہیں مارا، خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے خادموں سے یہ پوچھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی جو تھے وہ آپ کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے پوچھا مانگو، کچھ مانگتے ہو تم دیے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ کیونکہ آپ کا تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کی کوئی ضرورت کی چیز مانگی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ چیز مانگی جو واقعی مانگنے کی تھی، کہ جنت میں آپ کی کمپنی چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا درجہ اور آپ کو ملنے والا جو سب کچھ تھا وہ معمولی تو نہیں تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں اس شخص نے جنت میں درجوں کی بلندی مانگی. خادم ہے لیکن آپ دیکھیے سوچ کیسے کام کرتی. دنیا میں نہیں اٹک کے رہ گئے، آخرت کی سوچی کہ یہاں تو کچھ بھی مانگا، کچھ بھی مل گیا، سب ختم ہو جائے گا، اور جو وہاں کا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. آپ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھتے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے، انصار کے گھروں میں جاتے، ان کے بچوں کو پیار کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ان کے بیماروں کی عیادت کرتے، ان کے جنازے پڑھتے، ان کی مدد کرتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی زندگی کے واقعات سنتے. وہ دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے، آپ سنتے تھے، مسکراتے تھے. کبھی شعر و شاعری ہوتی وہ بھی آپ ان سے سنتے.
یعنی کہانیاں بھی سنتے، شعر بھی سنتے، ان کے معاملات بھی سنتے، ان کے جو گھروں کے پرسنل ایشوز ہوتے تھے وہ بھی سنتے اور ان کو بہترین حل بتایا کرتے تھے. ان کی اپنی جانوں سے زیادہ فکر کرتے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا آج ہمارے اندر بھی ایسی خیر خواہی ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے کی فکر کریں؟ ایمان کا یہ معیار تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معیار پر نہیں تھے، اس سے بھی آگے تھے کہ کوئی شخص اپنے لیے کچھ بھی جو پسند کرتا ہو آپ اس سے بھی زیادہ اس کے لیے بہترین چیز چاہتے ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے لیے مہربان. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا. شفقت کرنے والے، مہربان، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے. خاص طور پر جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے رہتے. بعض اوقات آپ صرف اس لیے تجارت کرتے تھے کہ قریش کی جو بیوہ اور یتیم اور مسکین بچے ہیں ان کی مدد کر سکیں. آپ چلنے میں ان کی مدد کرتے، ان کو اپنی سواری پر بٹھاتے، ان کی ضروریات پوری کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت ہو چکی تھی، تو اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تھوڑا سا کام رہ گیا، اگر آپ میرے ساتھ ابھی کروا دیں ورنہ میں بھول جاؤں گا. اقامت ہو چکی ہے، آپ نے لوگوں کو وہیں کھڑا کیا اور جا کر اس کا کام پورا کر کے واپس آ کر نماز پڑھائی. لوگوں کے لیے آپ تک رسائی مشکل نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے. لوگوں کے بیچ میں کون رہ سکتا ہے جو ان کی تکلیف دہ باتوں کو اگنور کر سکے، ورنہ آپ سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی کوئی بات ناگوار لگتی، کوئی چیز اچھی محسوس نہ ہوتی تو آپ اس کا نام لے کے یا اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو نہیں منع کرتے تھے. آپ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے، یعنی جنرل سینس میں بات کرتے تھے. پھر اسی طرح ان کے ساتھ احسان کرتے. ایک دفعہ جنگ حنین میں کسی شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا، آپ کو سخت تکلیف پہنچی، تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اس کوڑے سے اس شخص کو پیچھے کر دیا. اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ کے رات گزری. وہ شخص رات بھر پریشان رہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اور وہ اس قدر پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں. اتنے میں صبح کے وقت کسی کی اسے آواز سنائی دی کہ کوئی اسے پکار رہا ہے. اس نے سوچا کہ اب تو میری شامت آئی، اب میری طلبی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہی ہو جس کا پاؤں میرے پاؤں پر آیا تھا؟ میرے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچی تھی کیونکہ آپ کا کوڑا لگ گیا تھا اس میں. یہ لو 80 گائے اس تکلیف کے بدلے جو مجھ سے تمہیں پہنچی، اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اگر کبھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے اور ہمیں بعد میں احساس ہو کہ ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، کیا ہم نے بھی کسی احسان کے ساتھ اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر کسی کے حق میں ہم سے زیادتی ہو جاتی تو ہمارے لیے راستہ کھلا ہے، یہ نہیں کہ اس پر ختم کر دیا جائے، ایک بہترین طریقے سے اس کا اینڈ کیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، صبر و تحمل سے کام لیا جائے. ایک شخص آیا، اس نے زور سے آپ کے گلے کی چادر کھینچی، آپ کے گلے پر نشان پڑ گیا، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے. سکھانے کے لیے ہی کافی تھا کہ تم نے کیا کیا. اس نے کہا آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ پہلے تمیز سیکھو پھر اس کے بعد لینے کے لیے آنا. وہ عرابی کا واقعہ تو سب نے پڑھا ہوگا، کس طرح اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ پیچھے دوڑنے لگے تو آپ نے روک دیا اور خود پانی لے کے اس پر بہا دیا اور فرمایا مسجد عبادت کے لیے تھی، اللہ کا گھر ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کرتے تو ہم کیسے پیش آئیں؟ خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اگر آرگنائز کر رہے ہوں، کوئی بچہ کچھ پھینک دے، کچھ گرا دے، بعض اوقات لوگ کھانا گرا دیتے ہیں، کچھ پانی گرا دیتے ہیں، ہمارے تبصرے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا واقعی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے. تو ایک عورت نے آپ کے لیے لکڑی کا پراپر ممبر بنوا کر دیا. جب وہ ممبر مسجد میں پہنچا اور آپ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، سسکیوں کی. آپ نے خطبہ چھوڑا اور اس تنے کے پاس گئے اور اس کو گلے سے لگا لیا، اور اس طرح لوریاں دے کر اس کو چپ کرا جیسے ماں روتے بچے کو چپ کراتی. اور جب تک اس کی آواز بند نہیں ہوئی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں.
وہ رو کیوں رہا تھا؟ آپ سے جدائی کی وجہ سے، کہ پہلے میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اب آپ مجھے چھوڑ کر اس طرف چلے گئے. ایک موقع پر کچھ لوگوں نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو چڑیا آپ کے سر پہ آ کے منڈلانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دو، تم اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع پر تو ایک اونٹ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا. آپ نے اس کے کمر سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا اونٹ پر تو وہ ذرا سکون میں آیا. پھر آپ نے اس کے مالک کو ڈھونڈا کہ اس کا مالک کون ہے. اس سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ پتہ چلا کہ کھانے کو کم دیتا اور کام زیادہ لیتا مالک. تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا. آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے. پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے خلاف بد دعا کریں. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. پھر اسی طرح جو لوگ تکلیف دیتے تھے جیسے طائف کے لوگ، آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. فرمایا شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور واقعی ایسا ہوا. جان کے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا. اسی طرح آپ کی زیادہ تر جنگیں جو تھی وہ ڈیفینسو تھی. حالت جنگ میں بھی معافی کو ترجیح دیتے تھے. بعض اوقات حالت جنگ میں امن کا اعلان کیا. اسی لیے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے. آپ کے ماحول کو دیکھ کر، آپ کے صحابہ کے ساتھ طریقے کو دیکھ کر، آپ کا عمدہ معاملہ دیکھ کر، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر. عبد الرحمن بن ابی عقیل کہتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. ہم نے دروازے پر اپنی سواریاں بٹھا دی. جس وقت ہم آپ کے پاس گئے اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں اس آدمی سے بڑھ کر کوئی قابل نفرت نہ تھا جس کے پاس ہم جا رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم وہاں سے نکلے تو آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہ تھا. ایک ملاقات کے بعد جو آپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی وہ ناقابل بیان ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے اس کو عطا کر دیا، اور اس کو اتنی بکریاں دی جو 2 پہاڑوں کے بیچ کی پوری وادی تھی وہ ساری کی ساری اس کو عنایت کر دی. وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقہ کشی کا خوف نہیں ہوتا، انہیں ڈر نہیں ہوتا کہ میں بھوکا ہو جاؤں گا. حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت پتہ ہے آپ کو کتنی؟ تو آپ دیکھیے کہ کیا ویلیو ہوگی اس کی. 100 پھر 100 پھر 100. صفوان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا، اور اس حال میں کہ آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے. آپ مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک کہ آپ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا. اب دیکھیے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا ان کے ساتھ تو ہم پھر بھی اچھا کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی ان کے ساتھ اچھا کرنا سیکھا؟ کیا ہم ان کے ساتھ اچھا کر سکتے؟ یعنی اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم اپنی جو خیر بھلائی کر رہے ہیں وہ بھی ہاتھ کھینچ لیں گے، اب اور نہیں، نو مور، بہت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، پھر بھی آپ اس کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ وہ نفرت محبت میں بدل گئی. یہ گر ہمیں نہیں آتا. اکثر خاندانی لڑائی جھگڑوں میں یا کھچاؤ میں یا کبھی پڑوسیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، اور آپ کی تعلیم بھی تو یہی ہے نا، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. ایک بچی نے ریسنٹلی مجھے لکھا کہ 3 مہینے ہوئے میری شادی کو اور میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے پیچھے، اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور میں نے اس سے خوب لڑائی کی اور وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اسے کہا حسن سلوک، تم اتنی محبت دو کہ اس کا دل جیت لو. لیکن یہ مشکل ہے نا، یہ کیوں نہیں مجھ سے محبت کرتا، یہ کرے گا تو میں کروں گی، یہ تو مشروط محبت ہے، یہ تو محبت نہ ہوئی. وہ نہیں کرتا پھر کرو پھر کرو پھر کرو، حتیٰ کہ اس کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے. مشکل کام.
لیکن ناممکن نہیں. اکثر ڈیفیکلٹ لوگوں سے معاملہ کرنا ہمیں نہیں آتا. ہم برابر کا ایسے کو تیسے کا معاملہ کرتے جس کے نتیجے میں مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. دشمن کو صرف مار سے نہیں جیتا جا سکتا, محبت سے بھی جیتا جا سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ابو جہل کا بیٹا, صفوان بن امیہ کا بیٹا اور بڑے بڑے دشمنوں کے بیٹے مسلمان ہوئے. نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ آپ کی صفوں میں ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید. یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ یہ آپ کے دشمنوں کے بچے ہیں جو آپ کی صفوں میں شامل ہو گئے محبت کی وجہ سے, کیئر کی وجہ سے. وہ اپنے والدین کے پیچھے نہیں چلے, وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. کیوں, کیسے؟ آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. کسی اور کے, ہمارے دشمنوں کے تو کہاں ہماری بات مانیں گے اگر اپنے ہی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کبھی سوچو تو. کیونکہ سب کے ساتھ حوصلے سے پیش آئیں گے, اپنے بچوں کے بعد حوصلہ چھوڑ دیں گے. ڈانٹ ڈپٹ, غصہ, فرسٹریشن, سب سے ملنے والی ذاتیوں, سب کی طرف سے آنے والی ذاتیوں کا سارا نچوڑنا, سارا اپنے بچوں کا. کیوں بھائی, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بگڑیں گے تو کس کو تکلیف ہوگی؟ وہ بھی تو اپنے کو ہی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اور آپ کا جو کردار ہے, اس پر جتنا بھی ہم غور کریں, جتنی بھی محنت کریں, جتنی بار بھی ایک واقعہ پڑھیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے چلے جائیں, اتنا ہی کم ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں یہ بات ہم نے سنی ہوئی, ہمیں پتا ہے, پھر اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس میں سے عمل کی بات نہیں ڈھونڈتے. میں ان واقعات کو جتنی دفعہ پڑھتی ہوں مجھے اتنی دفعہ نئی چیزیں ملتی اور عمل میں آسانی ہوتی, کیونکہ وہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے, مسلسل یاد دہانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل الدموع سبیل